کریم ہے، وہ مہربان ہے، یہ صدا لگاؤ۔ ہاں، دنیا کے انسانوں کو ناش رنگ میں، راگ و رنگ میں، موسیقی میں، سر میں، عورت میں، شراب میں، حکومت میں، اقتدار میں، مال میں، تجارت میں، زراعت میں، کسی شے میں چین نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ اللہ 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 میرے رب کا چیلنج، اللہ 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 میرے رب کا اعلان، گھڑیال، اللہ اللہ کیا کیا کیا، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اپنے اللہ سے جی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ سے تعلق بنا لو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے آگے جھکنے، توبہ کرنے کا، ہم نے اللہ کی بندگی میں تباہ کن کردار ادا کیا۔ توبہ، اللہ کے رسول کے حق میں تباہی پھیر دی۔ توبہ، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تو کیا تھا، یہی بھول گئے کہ یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، اس سے بھی توبہ۔ اور میرا اللہ، میں تمہیں کیا سناؤں، بنو اسرائیل میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے کفل۔ یہ محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ اس کے پیچھے میرے نبی جیسا کوئی شفیع نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی درد مند نہیں، کوئی ایسا غمخوار نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے۔ ایک کفل ہے، یہ نوجوان ہے، یہ مالدار ہے، ہر رات شراب، ہر رات نئی لڑکی۔ ایک رات یہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے 60 دینار تمہارے پاکستان کا 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک رات کے لیے ایک لڑکی 7 لاکھ روپیہ دینے والا کتنے مال والا شخص ہوگا؟ اس کے ساتھ کمرے میں بند ہوا ہے، جب اس کی طرف پلٹا ہے تو اس لڑکی کے آنسو ہیں۔ یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ مالدار لوگ زکات دیں تو کتنی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے، مالدار لوگ زکات دیں تو کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو جائیں، یہ آٹے کی لائنیں نہ لگتی، یہ ذخیرہ اندوز نہ ہوتے تو یہ چینی کی لائنیں نہ لگتی، یہ آٹے کی لائنیں نہ لگتی۔ ہے وہ ملت سے نکل جاتا ہے جو ذخیرہ کرتا ہے، کہ وہ میری امت سے خارج ہے، وہ میری امت سے خارج ہے جو ایسے ذخیرے بنا کر مال کے پیسے بڑھا کر ایک گھر بھرتا ہے اور لاکھوں گھروں کے چراغ بجھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پہ لٹانا سیکھو، تمہاری نسلوں کو اللہ کھلائے گا۔ مالدار زکات دیں، مالدار خیرات دیں۔ قرآن نے صرف 10 دفعہ کہا ہے آتو الزکا، آتو الزکا، 82 دفعہ کہا ہے مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ 10 دفعہ زکات دو اور 71 دفعہ زکات سے اوپر بھی، زکات سے اوپر بھی۔ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ زکات دینے کے بعد اپنے آپ کو حاتم تائی سمجھتے ہیں کہ ساڈے تو کوئی بڑا سخی ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر زکات دے کر اگلے کو ذلیل سمجھتے ہیں، اسے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ مال لگانا سیکھو، لگانا سیکھو۔ وہ شیخ تو ویسے ہی بدنام ہے بخل میں، آج ساری امت بخیل ہے، آج پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے۔ اول تو دیتے کچھ نہیں، دیتے ہیں تو صرف زکات دے کے، پھر حاتم تائی کی قبر پہ بھی لات مارتے ہیں، ویکھے نہیں سڑی سخاوت، زکاتاں دے چھڑین، اور تم سخیوں میں شامل نہیں ہوئے ابھی اللہ کے دربار میں۔ ہاں، بخیلوں سے نکل گئے ہو، سخیوں میں شامل نہیں ہوئے ہو۔ سخی بننا چاہتے ہو تو زکات سے اوپر لگانا سیکھو، تب اللہ کے غیبی نظام تمہاری طرف لوٹ لوٹ کے آئیں گے، ابل ابل کے آئیں گے۔ کفل رو دیا، کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تو میری بہن ہے، میں کتا انسان ہوں، میں گندا انسان ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ لڑکی گھر پہنچی،
کفل کو پتہ نہیں رات کیا ہونے والا ہے. یہ لڑکی گھر پہنچی اپنی عزت بچا کے، وہ مال بھی لے کر، اور پیچھے کفل کا انتقال ہو گیا، کفل مر گیا. یہ کفل ایسا تھا اگر یہ کل مردہ حالت میں ملتا تو اس کا جنازہ کوئی نہ پڑتا، اسے کفن کوئی نہ لیتا. شاید ویسے ہی پتھر مار مار اسے زمین میں پتھروں میں دبا دیا جاتا. میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں، ساری زندگی زنا اور شراب میں گزری، آخری لمحات میں توبہ کی اور اللہ نے اگلے دن کیا کیا. صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب تھا کہ اٹھو، غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو، میں اسے معاف کر چکا ہوں. اور میرے آگے تو محمد مصطفیٰ کی امت بیٹھی ہوئی ہے. میں اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری توبہ کے پیچھے ان کی آمین ہے، ان کی دعا ہے، ان کے آنسو ہیں، ان کا رونا ہے، ان کے سینے کی فریادیں ہیں، اور ان کی بے قراریاں ہیں، اور میدان محشر کی شفاعت ہے، اور پل صراط کی دعا ہے. رب سلم سلم، رب سلم سلم. ہر نبی کہے امتی امتی، ہر ماں کہے نفسی، ہر نبی کہے نفسی نفسی، ہر ماں کہے نفسی نفسی، ہر باپ کہے نفسی نفسی، ہر بیگم کہے نفسی نفسی، بھائی بہن بیٹا اولاد کہیں نفسی نفسی، اور میرا آپ کا نبی کہے یا رب امتی 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 امتی. تو ہمیں تو بڑا آسرا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور سب اہل ایمان ہیں اور اکثریت نوجوان ہیں. بھائیو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، واپس آ جانا، واپس. میں قربان جاؤں، میرے اللہ نے کیا خوبصورت لفظ بولا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. ایمان والو، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. آ جاؤ نہیں، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. اس کی رحمت کی باہیں کھلے، اس کی مغفرت کی جھولی کشادہ، اس کی جنت کے در کھلے. آؤ توبہ کرو، آنسو بہاؤ. ایک آنسو تمہارا جہنم بجھا دے گا اور جنت کے در کھول دے گا. اور میں اور آپ توبہ تو کرنے والے بنے. ایک اللہ کا حق ہے، اس سے توبہ، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات. ایک بندوں کا حق ہے، اخلاق، بد اخلاقی سے توبہ، کینہ سے توبہ، بغض سے توبہ، لڑائی جھگڑے سے توبہ، قبضہ گروپ توبہ، جھوٹ فراڈ توبہ، ماں باپ کی نافرمانی توبہ، بیوی سے بدتمیزی توبہ، اولاد سے بدتمیزی اس سے بھی توبہ کرو کہ اولاد کو سلیقے سے سکھاؤ اور چلاؤ. اولاد کی بھی بے عزتی کرو گے تو باغی ہو جاؤ گے، اولاد کی بھی بے اکرامی کرو گے، توہین کرو گے تو باغی ہو جائیں گے. ہر حق والے سے معافی مانگ کر یہ رمضان کا آخری عشرہ چلا جاتا ہے. تو بھائیو، آج توبہ کرو. کرتے ہو توبہ؟ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ روٹھا ہوا ہے، اسے مناؤ. ہمارے ہی گناہوں نے اسے ناراض کیا ہوا ہے. اگر بیچ میں میرے نبی کے آنسو نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہو چکے ہوتے. شاید بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. تو میرے بھائیوں، اجتماعی گناہوں سے بھی توبہ. یہ ہمارا اجتماعی گناہ ہے کہ دنیا میں دین کو زندہ کرنا اور اس کے لیے تدبیریں سوچنا، اس کو دل دماغ دینا چھوڑ دیا، اس کے لیے جان مال خرچ کرنا چھوڑ دیا. یہ بھی ہمارا جرم ہے، اس سے بھی توبہ کرو. اور اپنے اللہ کے سامنے رات کی تراویح، دن کے روزے سے افطاری پہ دعا کرو، سحری پہ دعا کرو، نماز کے بعد دعا کرو، فرضوں کے بعد دعا کرو، نفلوں کے بعد دعا کرو، تلاوت کے بعد دعا کرو، ذکر کے بعد دعا کرو. اللہ کے راستے میں ہو، بہت سی جماعتیں یہاں بیٹھی ہوں گی، دعاؤں میں اپنا وقت گزارو. دعا خود ایک عبادت ہے کہ کوئی اللہ ہمارا نصیب پھیر دے اور اللہ ہم روٹھا ہوا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یہ چاروں طرف خون ہے خون، اور قتل و غارت اور عزتوں کی نیلامی. یہ رک کر
کوئی ہم بھی بہار دیکھ لیں، کوئی ہم بھی بہار دیکھ لیں. خزاں اور لو دونوں نے کبھی جلا دیا، کبھی ٹھٹھرا دیا. تو بھائیو توبہ کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا. یہ رمضان کا مہینہ ہے. کسی سے دل کٹا ہوا ہے صلح کرو، کسی کے بارے میں بغض ہے صاف کرو. شراب پیتا ہے توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان ہے توبہ کرے، چونکہ ان کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی. تو سب بھائی توبہ کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں نا سارے. ہاں ایک آخری بات فطرانے کی ہر جمعے پہ بتاؤں گا، آج بھی بتا رہا ہوں کہ عام طور پر اخباروں میں بھی آتا ہے گندم کے حساب سے صدقہ فطر 50 روپے بنتا ہے. 2 سیر گندم تقریباً 50 روپے. ہمارے نبی صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، ہمارے نبی دیتے تھے یا کھجور کی شکل میں یا کشمش کی شکل میں. اچھی کھجور 100 روپے کلو ہے، وہ 3 کلو بنتی ہے، وہ 300 روپیہ ہے. کشمش 150-200 روپے اعلیٰ درجے کی ملتی ہے، وہ کوئی 500-600 روپیہ ہے. اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں وہ صدقہ فطر گندم کے حساب سے نہ دیں، وہ یا کھجور کے حساب سے دیں یا کشمش کے حساب سے دیں، تاکہ غریب کا بھی بھلا ہو اور تمہارا بھی بھلا ہو. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ یہیں مرکز میں پڑھایا جائے گا. رمضان کا اگلا جمعہ میں انشاءاللہ ادھر ہی پڑھایا جائے گا. جن بھائیوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھو. ولی من الذل ونکبرہ تکبیرا. اے کریم مہربان اللہ، اے بے مثل اللہ، اے بے مثال اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ، اے وہ اللہ جس کی تعریف میں 7 سمندر سیاہی بنے اور دنیا کے درخت قلم بنے. سارے علامہ، سارے انبیاء، فرشتے تیری تعریف کو لکھنے بیٹھیں تو تیری تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے، چاہے اتنے سمندر اور لائے جائیں اور ڈال دیے جائیں. تو میرے مولا جب تو اتنا میرے مولا اپنی صفات میں لامحدود ہے تو ہم تیرے حقیر بندے تیری عبادت کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ تیرے سامنے تیری توفیق سے سجدے بھی کیے، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، پر کوئی ایک عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں. اے کریم اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہماری یہ ظاہری شکل صورت کو قبول فرما. ہماری اب تک جتنے روزے رکھے گئے وہ بھی قبول فرما، اور جو ابھی ہم نے تیرے دربار میں جمعہ کی نماز کی حاضری دی ہے یہ بھی قبول فرما. اور یا اللہ تیرا وعدہ ہے جمعے سے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں تو معاف کرتا ہے. تو پچھلے جمعے سے اب تک جتنے ہم سے قصور ہوئے اور پوری زندگی میں جتنے ہوئے تو آج اس نماز کی برکت سے وہ معاف فرما. بہت بڑا تیرے بندوں کا، تیرے ماننے والوں کا مجمع ہے. اکثر نوجوان ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں روزے کے ساتھ، گرمی میں بھوک پیاس میں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں. تو بھی اب نظر کرم فرما دے، تو بھی اب رحم فرما دے. اور یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا اور ہمارے نصیب ڈوبے اور ہم غیروں کے حوالے ہوئے اور اپنوں نے بھی ہمیں کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح پھینک دیا، اور غیروں نے بھی ہمیں میرے مولا جانوروں کی طرح ذبح کرنا اپنا شعار بنا لیا. اور یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر کے یا اللہ تو پہلی صدی کی یاد زندہ کر دے. پہلی صدی والا زمانہ، دوسری تیسری صدی والا زمانہ تو زندہ کر دے. یا اللہ اپنے فضل و احسان سے پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان دے دے، جتنے یہودی، جتنے عیسائی، جتنے مشرک، جتنے دہریے، جتنے ہندو، جتنے سکھ، جتنے بدھ، جتنے آگ کے پجاری، جتنے پتھروں، درختوں، جانوروں کے پجاری، سب تیری مخلوق ہیں، تیری عیال ہیں، سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. اور یا اللہ ان سب تک دین کے پہنچنے کا ہمیں سبب اور ذریعہ بنا، ان کے ہدایت پہ آنے کا تو ہمیں سبب اور ذریعہ بنا. اور یا اللہ وہ لوگ جو تیرے علم میں فرعون صفت ہیں، شداد، حامان، قارون صفت ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، ان کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے. جو تیرے بندوں کو
یا اللہ مٹانا اپنا شعار وظیفہ بنا لیں، مشغلہ بنا لیں، اور ان کے دلوں پر ازلی مہریں ہوں. یا اللہ ان کی قوتیں سلب فرما لے، ان کے اسلحہ کو سلب فرما لے، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، انہیں آپس میں بھیڑا دے، ٹکرا دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے. اور یا اللہ شیبر اعظم جہاں تیرے بندے آباد ہیں، تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دفعہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میری بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا کلمہ ہر گھر میں داخل ہوگا. آج کا دور تو وہ دور بنا دے کہ تیرے محبوب کا کلمہ ہر گھر میں داخل ہو جائے، ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے. اور یا اللہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں تیرے بول زندہ ہوں، تیری تکبیریں زندہ ہوں، تیرے لیے سجدے زندہ ہوں، تیرے لیے ذکر و تلاوت زندہ ہو. اور یا اللہ یہ امت جو صدیوں سے 200-250 سال سے بھٹک رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، یا اللہ ان پر بھی نظر کرم فرما اور ان میں امت پنے کی شان پیدا فرما. آپس کے توڑ اور آپس کی یا اللہ نفرتیں اور عداوتیں وہ دنیا کی وجہ سے ہوں، قومیت کی وجہ سے ہوں، صوبائیت کی وجہ سے ہوں، فرقہ واریت کی وجہ سے ہوں، دھن دولت کی وجہ سے ہوں، جس وجہ سے بھی یہ امت کٹی ہے، ٹوٹی ہے، پھٹی ہے، وہ ساری چیزیں ان کے اندر سے ختم فرما اور ان میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت پناہ پیدا فرما دے. یا اللہ ہم نے تو گروہ ہی دیکھے ہیں، ہمیں امت کی شان دکھا دے، آپس کی محبتیں زندہ فرما دے. اور یا اللہ ہمارے بازاروں سے جو یا اللہ برکتیں اٹھ گئیں اور یا اللہ دیانت اٹھ گئی، یا اللہ برکتیں واپس لے آ، دیانت واپس لے آ، امانت واپس لے آ، خیانت کو نکال دے، سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے. یا اللہ جتنی بے حیائی اور فحاشی اور آوارگی کے نظام چل رہے ہیں وہ سارے اپنی قدرت سے مٹا دے. یا اللہ ان نظام کے بنانے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ اگر وہ باز نہیں آتے تو انہیں زیر زمین پہنچا اور ان کی قوتیں سلب فرما. اور یا اللہ امت کو آپس میں الفت و محبت، یا اللہ الفت و محبت، تعلق، یا اللہ یکجہتی، یا اللہ دلوں کی وحدت اپنے فضل سے عطا فرما. جن بھائیوں نے ابھی تک روزے نہیں رکھے انہیں رکھنے کی توفیق دے، تراویاں نہیں پڑھی انہیں تراویح پہ آنے کی توفیق دے. یا اللہ جو رمضان کی برکتوں سے اب تک محروم ہیں انہیں اس کی برکتیں عطا فرما، جنہیں تو دی ہیں وہ قبول فرما. جو تیرے بندے تیری راہوں میں اس مہینے میں پھر رہے ہیں ان کے ایک ایک قدم پہ ہدایت کے فیصلے فرما اور ہدایت کی ہوائیں چلا. جو تیرے بندے عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کے عمرے، ان کے طواف قبول فرما. اور یا اللہ جو بھی کار خیر ہو رہا ہے اس مبارک مہینے میں وہ دنیا اور آخرت یا اللہ بہتر بنانے کے لیے قبول فرما اور امت کے حق میں قبول فرما. اور یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی قبول فرما. ان کے اندر کی دھڑکنوں میں، ان کے دل کی دھڑکنوں میں جو اٹھنے والی فریادیں ہیں اپنے فضل و احسان سے تو سن کے قبول فرما. اور میرے مولا جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے، جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے. دلوں کے بغض کینے ختم فرما. اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو تربیت کیا علم اور تربیت کی حکمتیں عطا فرما. جو ہم میں ایمان پر دنیا سے چلے گئے قبروں میں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ان پر سے قبر کی سختیاں دور فرما دے. اور جب دنیا سے ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرما. اور یا اللہ جب تو حشر کے دن جنت دوزخ کو لائے اور اعلان کرے وامتاز اليوم ایھا المجرمون تو میرے مولا ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ تجھے پتہ ہے ہم تیرے مجرم ہیں، تیری ستاری کی چادر ہے کہ لوگ نیک سمجھتے ہیں. اے کریم مولا اسی چادر میں لپیٹ کر ہمیں کھڑا کرنا. اپنے محبوب کے کبھی جب سامنا ہو تو تیری ستاری کی چادر کے ساتھ ہی ہو. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عیب کھلیں اور تیرے نبی کو دکھ درد ہو. اے کریم مولا اپنے عرش کے سائے میں جگہ ملے
تیرے عرش کے سائے میں جگہ ملے، تیرے محبوب کے حوض کا جام ملے، اور یا اللہ جنت الفردوس میں تیرے نبی کا پڑوس اور ساتھ ملے، اور یا اللہ اس ملک میں یا اللہ چند کچھ عرصے سے، چند سالوں سے جو قتل و غارت، جو چوری اور ڈاکے اور جو ظلم و ستم کی جو آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ یہ ہمارا دیس ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ تیرے نبی نے بھی کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے اور کہیں نہ جاتا، اور یا اللہ مدینے پہنچ کر بھی تیرے نبی نے کہا تھا کہ مکہ یاد نہ دلایا کرو، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا اللہ وہ تو تیرا معصوم پیارا تھا جو تیری تجلیات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، تیری جنت دیکھتا تھا، تیری دوزخ دیکھتا تھا، جس نے خود اپنے سر کی آنکھوں سے تیرا دیدار کیا تھا۔ یا اللہ ملکوت کی جس کی سارے جہان، سارے آسمان جس کے لیے تو نے کھول دیے تھے، اور میرے مولا وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے مکہ بہت پیارا ہے۔ جب مدینہ اس نے اپنا وطن بنایا تھا تو میرے مولا جب وہ سفر سے واپس آتا تھا تو مدینے کے قریب پہنچ کر اپنی سواری کو تیز دوڑاتا تھا کہ جلدی گھر آ جائے اور جلدی وطن پہنچ جائیں۔ اور اے میرے رب تو اتنا بڑا رسول ہو کر اسے بھی اپنے وطن کی مٹی سے پیار تھا، تو نے اس مٹی سے ہمیں پیدا کیا، پتہ نہیں ہمارا خمیر کہاں کا ہے، لیکن اسی دھرتی میں جنم لیا۔ میرے مولا یہاں قتل و غارت اور یہاں نوحے اور ماؤں کی فریادیں، جوان بچیوں کے سہاگ کا اجڑ جانا، بہنوں کے بازوؤں کا ٹوٹ جانا، بیٹیوں کی عزتوں کا نیلام ہونا، اور یا اللہ ظلم و ستم کا عام ہونا، یا اللہ اس نے ہمیں دکھی کر دیا ہے اور آنکھ اشک بار ہے۔ تیرے بندے یا اللہ تو نے اتنا بڑا زراعت کا ملک دیا، رمضان میں آٹا لینے کے لیے تیرے غریب بندے دھوپ میں جلتے رہتے ہیں، چینی لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ اے کریم مولا کوئی بڑا قصور ہوا ہے اس ملک والوں سے جو تو روٹ گیا ہے اور برکتیں ڈھونڈے سے ملتی نہیں ہیں۔ اے کریم اللہ ہمیں یا اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، یا اللہ اس کے در و دیوار سے ہمیں پیار ہے۔ اے کریم آقا، اے مہربان اللہ، اس ملک میں لگی ہوئی آگ نے ہمارے اندر جلا دیے ہیں، ہمارے کلیجے پھٹ گئے ہیں، ہمارے سینے یا مولا تار پرانے کپڑے کی طرح تار تار ہیں۔ اے کریم آقا